فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائی اور پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ اس نے سرکشی کی ہے اور اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس بارے گناہ کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے اللہ سے درخواست کی۔ یہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ، ربی اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجیے۔ سینہ کھولنے سے مراد میرا حوصلہ بڑھا دیجیے، کیونکہ جس کے پاس مجھے آپ بھیج رہے ہیں اس کی قوم کا ایک خون میرے ذمہ ہے، اور میں اس شہر سے 10 سال پہلے نکلا ہوں، اور میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ اسی کا تانا دے گا، اس کے سامنے مجھے اپنی بات پیش کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ تو گویا شرح صدر کا مطلب دل کی گرہیں کھولنا۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں شرح صدر کہتے ہیں کسی معاملے کے لیے دل متوجہ ہو جائے۔ اگر کسی معاملے میں دل میں تنگی ہے تو اس کو ذائق صدر کہتے ہیں۔ ذائق صدر اور اس کی ضد ہے شرح صدر۔ دل میں گھٹن ہے، بے چینی ہے، طبیعت میں انقباض ہے، ادھر دل متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی ضد ہے شرح صدر ہے۔ میرا سینہ آپ کھول دیجیے، مجھے حوصلہ عطا فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے یہاں سے دیکھیے آپ 5 دعائیں کی، ان میں سے کچھ اپنے ذات کے لیے، کچھ اپنے اس کام کو آسان کرنے کے لیے۔ پہلی دعا تھی میرا سینہ کھول کر میرے حوصلے کو بڑھا دیجیے۔ ویسر لی امری، یسر آسان کر دیجیے، لی میرے لیے، امری میرا کام۔ میرا کام سے مراد کون سا کام ہے؟ تبلیغ، آپ کا پیغام پہنچانا ہے، جو آپ نے میرے ذمہ کر دیا ہے، اب یہ میرا کام ہے۔ اب میں اپنا کام سمجھ کے کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کام تو آپ آسان کر دیں تو آسان ہو جائے گا۔ اس پر بہت سی دعائیں حدیث میں موجود ہیں، دعائیں سنانے کا موقع نہیں ہے، آپ دعائیں تلاش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، دعا آپ یاد کر لیجیے۔ اے اللہ، آپ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیجیے ہر مشکل کام میں، اور آپ ہی ہیں جو مشکل کام کو آسان کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو آسان کر دیتے ہیں وہ کتنا ہی مشکل آسان ہو جاتا ہے۔ آج تک حاجی حج کرتا ہے تو حج کی نیت میں اس کے آسانی کی دعا کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ حج بظاہر سفر کا نام ہے، لیکن اللہ آسان نہ کرے تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ تو ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان کر دیجیے، یعنی جو آپ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے کہ اس نے بڑے سرکش کے پاس میں آپ کا یہ پیغام پہنچا دوں، یہ کام میرے لیے آسان کر دیجیے۔ واحلل عقدہ، اور گرہ کھول دیجیے۔ واحلل کے معنی کھول دیجیے، اور عقدہ کہتے ہیں گرہ۔ یہ گرہ کہاں تھی؟ من لسانی، میری زبان سے۔ بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی بنا پر زبان جل رہی تھی۔ آپ چاہیں تو واقعہ میں بھی سنا دوں اور چاہیں تو آخر میں سناؤں۔ اصل بات یہ ہے کہ امام نسائی نے ایک طویل حدیث نقل کیا جس میں ان کی 5 آزمائشوں کو جمع کیا گیا۔ 5 مرحلے ایسے آئے کہ جان خطرے میں تھی لیکن اللہ نے ان کو بچایا۔ ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ زبان جل رہی تھی۔ اس کو آپ اپنا ذہن نشین کر لیجیے، جب واقعہ پورا سامنے آئے گا تو انشاءاللہ یہ وجہ وہاں پر معلوم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ زبان سے میری گرہ کھول دیجیے۔ کتنا گرہ کھولنا ہے؟ اللہ کے حبیب نے یعنی کریم اللہ نے خود کہا یفقہوا قولی، میری بات لوگ سمجھ سکیں۔ یفقہوا کے معنی سمجھنا، اور قولی معنی میری بات، جب میں لوگوں سے بات کروں تو ہرلاہٹ کی وجہ سے بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، میری بات لوگ سمجھ سکیں، اتنا گرہ کھول دیجیے۔ یفقہوا قولی پر آپ کی توجہ اگر نہ رہی تو بعد میں اشکال ہوگا۔ اشکال کیا ہوگا؟ جب جوان ہوئے اور آخر میں مقابلہ جب ہوا تو فرعون نے ایک طنز کیا تھا، پورے ملک کے سوالوں سے کہا تھا میں اچھا ہوں یا یہ اچھا ہے، جس کو اپنی بات واضح کرنا بھی نہیں آتا، جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے سورہ زخرف پارہ 25 میں، ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین۔ دو شخص عزتدار نہیں ہے جس کو بیان کی قدرت نہیں ہے، یہ اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ زبان کی گرہیں کھل گئی تھی اور وہاں فرعون کا طنز باقی ہے۔ تو بتایا مقصد یہ ہے کہ جتنا دعا کی تھی کہ میری بات سمجھ میں آ سکے اتنا گرہ کھل جائے، اتنی گرہ کھل گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا اثر باقی تھا، اور اسی کو اس نے طنز کیا تھا کہ ان کو پوری بات واضح کرنا نہیں آتا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو کہیں گے آگے چل کر وہ افصح منی لسانا، وہ ہارون کو میرے ساتھ کام پہ لگائیے کیونکہ ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے اور بات کرنے میں وہ روانی سے بات پیش کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا زبان تو کھل گئی تھی لیکن بہرحال حضرت موسیٰ کے مقابل میں حضرت ہارون کی زبان میں فصاحت زیادہ تھی، تو جل جانے سے زبان پر اثر ہوا۔ تو اتنی دعا انہوں نے کیا اپنے ذات سے متعلق۔ اس کے بعد کہا کہ یہ کام بہت بڑا ہے، پورے دربار میں پورے فوج وزراء اور اطراف کے پورے لوگ ان کے ماننے والے ہیں، میں ایک تنہا شخص ان کے درمیان جا کر کچھ پیش کروں، میرا ایک ساتھی مجھے حوالے کیجیے جو ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم آپ کے کام کو صحیح پیش کر سکیں۔ ساتھی کی ضرورت ہے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، وزیرا ایک وزیر، ایک معاون، ایک مددگار، من اہلی، وہ بھی میرے اہل میں سے۔ وزیر جمع ہے اس کی وزراء، آج بھی وزراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک بادشاہ اپنے سارے کام نہیں کر سکتا تو اپنے بوجھ کو تقسیم کر دیتا۔ وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، کیونکہ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزر کے معنی بوجھ کہتے ہیں، تو جو بوجھ اٹھائے اس کو وزیر کہتے ہیں، جمع اس کی وزراء آتی ہے۔
یہ میرا کام ہے، یہ میں کسی پر ڈالوں، میرا ایسا ایک معاون چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا من اہلی، میرے اہل میں سے دیجیے، کیونکہ جو آدمی اہل میں سے ہوتا ہے اس سے آشنائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تمام اچھائیاں سامنے ہوتی ہیں، وہ قابل اعتماد ہوتا ہے، پھر سے تجربہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے بعد نام لیا ہارون، یعنی ہارون اخی، میرے بھائی ہیں، حضرت موسیٰ سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، یہ 3 سال بڑے تھے عمر میں، اور 3 سال پہلے انتقال بھی ہو، برابر عمر ہے۔ حضرت موسیٰ سے 3 سال پہلے حضرت ہارون پیدا ہوئے اور وفات کے 3 سال پہلے ہوئے۔ تو میرے بھائی کو لگائیے میرے اہل میں سے۔ یہاں سے اخصیہ شارحین نے کسی منصب پر تصرف کرنے کے لیے اگر اپنے اہل میں سے بصلاحیت مل جائے تو اس سے بڑا اچھا کوئی نہیں، لیکن اگر اہل میں سے کوئی منتخب کرنے میں صلاحیت نہیں دیکھی گئی، صرف قرابت داری دیکھی گئی، تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ قرابت داری کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی اگر ہے تو بہت عمدہ۔ چنانچہ آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جن لوگوں کو دی گئی وہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، رشتہ داریوں میں قریب تھے، اور ساتھ ساتھ ان میں اہلیت بھی تھی، تو قرابت بھی تھی، اہلیت بھی تھی، اس بات خوب کامیابی بھی ہوئی۔ اور جہاں صرف قرابت داری دیکھی گئی، اہلیت نہیں دیکھی گئی، وہاں سے فساد شروع ہو گیا۔ تو اہلی کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے اہل میں سے ہو، یعنی میرا بھائی ہارون۔ اشدد بھی ازری، اشدد کے معنی مضبوط کر دیجیے، بھی اس کے ذریعے، ازری میری قوت، اصل میں ازری کمر بند کو کہتے ہیں، ازار کو کہتے ہیں، ازار بند تہبند، ازار بند بھی اسی کو کبھی کبھی بولتے ہیں جس سے کمر میں کپڑے کو باندھا جائے، وہ ازار بند ہے، اور تہبند جو بھی کمر میں باندھی جاتی ہے اس واسطے اس کو بھی ازار کہا جاتا ہے۔ اور کمر کسی کی مضبوط ہے تو وہ انسان مضبوط کہلاتا ہے۔ محاورے میں کیا ہے، کسی کی کمر ٹوٹ گئی یعنی کام کرنے جاتا ہے، تو کسی کی کمر مضبوط کرنا، کسی کام کے لیے کمر کسنا، یہ محاورہ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کی راتیں آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، تو کیا مطلب ہوا، مستعد رہتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میرے کام کو مضبوطی عطا فرما، میرے بھائی ہارون کو میرے کام میں شریک کر دے، ان کے ذریعے مجھے کو عطا فرما، مستحکم عطا فرما۔ واشد بھی ازری، میری قوت کو مستحکم کر دیجیے۔ واشرک ہو فی امری، اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجیے، میری اس تبلیغ کے کام میں ان کو شریک کر دیجیے۔ یہ واحد پیغمبر حضرت ہارون ہے جو حضرت موسیٰ کی دعا پر پیغمبر بنائے گئے، اور جب دعا ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ تو ابھی کوئی دور پر پیغام دے رہے ہیں اللہ سے، اس وقت حضرت ہارون ملک مصر میں موجود تھے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے وہاں پیغام بھیج دیا ہارون سے کہ حضرت موسیٰ بحیثیت پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ ملک مصر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیجیے اور ان کے ساتھ ساتھ چلیے اپنے کام پر۔ ان کو خبر پہنچ گئی، اب وہ ملک مصر میں شاہ سے باہر اکرام کے لیے تیار موجود تھے۔ تو اشرف فی امری پر لکھا ہے شارحین نے کہ ہارون پہلے سے ان کے مستحق ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، خاندان کے تھے، ان کو خود بخود وہ قریب اور شریک کر سکتے تھے کام میں، اور ان کی بات مانتے بھی تھے، لیکن اللہ سے درخواست کر کے کام میں شرکت کی دعا اس واسطے کی کہ ان کو بھی اس کام کی ذمہ داری عطا فرما دے، تاکہ وہ بھی میرا کام سمجھ کے نہ اپنا کام سمجھیں کہ مجھے اللہ نے کام لگایا ہے۔ جب نبی کو نبوت عطا کی جاتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو اتنا محسوس کرتا ہے کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا، اسی لیے انہوں نے درخواست کی اشرک ہو، ان کو شریک کر دیجیے، فی امری، میرے اس تبلیغ کے کام میں شریک کر دیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، مبلغ اپنی تبلیغ میں لوگوں کو جوڑنے کی فکر اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ کام آسان ہو جائے۔ اور اگر تو فرماتے ہیں کئی، یہ کئی کے معنی تاکہ نسبحہ کا، ہم تسبیح بیان کریں آپ کی، کثیرہ بہت زیادہ، ونذکرہ کا، اور آپ کا چرچا کریں، آپ کا ذکر کریں، کثیرہ بہت زیادہ۔ یہ کثیرہ کو 2 بار لانے کی وجہ کیا ہے، یہ بار بھی کثیرہ لا کر کے دونوں فعل کو ملا کر کے گفتگو ہو سکتی تھی، نسبحہ کا ونذکرہ کا، کثیرہ تسبیح کریں اور ذکر کریں بہت زیادہ، لیکن نہیں، اللہ نے کثیرہ کو 2 بار استعمال کیا، تسبیح بھی خوب زیادہ ہو اور آپ کا ذکر بھی خوب زیادہ ہو۔ ایک آدمی اپنی زبان سے جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے گا ہی، لیکن جب دوسرا بھی شریک ہوگا تسبیح بیان کرنے میں تو وہ کیا ہوگا، متکاثر ہوگا، متوافر ہوگا، یعنی ایک میں شد 2 شد، اب تک ایک ذکر کرتا تھا 2 ہو گئے، ایک ذاکر سے 2 ذاکر ہو گئے، ایک تسبیح خان تھا 2 تسبیح خان ہو گئے، اس سے ماحول بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت داؤد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ماحول بنتا تھا، ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح میں شریک، اڑتے ہوئے پرندے بھی تسبیح میں شریک، یا جبال او بما هو طیر، تو یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ماحول پیدا ہو، ذکر میں مزہ آئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کی تسبیح کثرت سے کریں، اس لیے آپ ان کا ہمارے کام میں شریک کر دیجیے۔ یعنی جب ہم اللہ کا چرچا کریں گے، ایک بولے گا ایک چرچے میں رہے گا، ایک بیان کرے گا تو ایک اللہ کی تسبیح میں رہے گا، اس طریقے سے ہم اللہ کی مدد مسلسل لیتے رہیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ذکر پر اتنی آیتیں ہیں، ان تمام کو تو پیش کرنا مشکل ہے، مضمون بدل جائے گا ہمارا، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، جب تمہیں جنگ بھی پیش آئے، مقابلہ پیش آئے، تو یہ مت سمجھو کہ کام تلواروں کا، بندوقوں کا، گولیوں کا ہے۔ اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، جب دشمن سے فوج سے ملاقات ہو تب بھی تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ذکر سے غلبہ ملتا ہے، یہاں یہ بات، ذکر سے غلبہ آتا ہوتا۔ دیکھا نہیں آپ نے غزوہ بدر میں کیا تھا، ادھر غافلین تھے، ادھر ذاکرین تھے، ادھر 313 تھے، ادھر 1000 تھے، ادھر 700 اونٹ تھے، یہاں 70 اونٹ تھے، وہاں پورے مسلح تھے، یہاں پورے نہتے تھے، 8 تلواریں 6 رہے، 2 گھوڑے صرف تعینات ہی کل، لیکن ذکر میں غالب کر دیا، اللہ کی یاد ادھر آتی ہے وہ غلبہ پاتے ہیں۔ تو یہاں یہ مراد ہے، ہم فرعون کے پاس جائیں گے، اللہ کا خوب تذکرہ کریں گے، تسبیح کریں گے تو ہم غالب ہوں گے۔ آخر میں اپنے عاجزی کو پیش کیا، انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہی تو ہیں جو ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے جو امید رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حال کو جانتے ہیں، ہماری یہ کمزوری کی زبان میں لبنت ہے، ہماری یہ کمزوری کی ہم تنہائی محسوس کر رہے ہیں، ہماری یہ کمزوری کی دل میں محسوس ہو رہی ہے، ہماری یہ کمزوری کی بات کو چرچ سے جلدی سے پیش کرنے کے بعد ہمارے بھائی کی ہم کو حاجت ہے، یہ سب آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، انک کنت بنا بصیرا، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام دعاؤں کے الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لفظوں میں سے کسی کو چھانٹ نہیں دیا کہ یہ منظور ہے یہ منظور نہیں ہے، مجھے کیا فرمایا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا تحقیق منظور ہو گئی، اوتیتا دے دیے گئے تم، سؤلک تمہارے تمام سوالات، یا موسیٰ اے موسیٰ، تم نے جو جو مانگا ہم نے سب دے دیا، کسی ایک چیز کی نفی نہیں کیا۔ اور یہ مت سمجھو کہ صرف موسیٰ ہی کو دے دیا، اللہ فرماتے ہیں مومنوں سے
तुमने जो कुछ हमसे मांगा तुमको हमने वो सब दे दिया, और तुमने जो मांगा नहीं जरूरत थी वो भी दे दिया। तुम माँ के पेट में थे, कान मांगा था, आंख मांगी थी, जुबान मांगा था, कुछ भी नहीं। वहाँ आकाम बिल्कुल लिमा साल तुम वही ताऊ नियामतल्लाह ला तुफलू, तुमने जो कुछ नहीं मांगा वो भी और जो मांगा वो भी तुमको हमने सब दे दिया। तो ये मत समझो कि उनको दिया हमको दे दिया, मांग कर देखो, आज भी तैयार है देने के लिए। अल्लाह ताला ने सब दुआएं कबूल कर ली। यहाँ से मालूम होता है जो तरफ कर अल्लाह को बसीर समझ कर मांगता है कि मेरे फकीराना हाल को अल्लाह देख रहा है, आजिज़ी से पेश करता है, अल्लाह आज भी उसकी दुआ सुनने को तैयार है। न रात की कैद है न दिन की कैद है, हमेशा अल्लाह की तरफ जब भी बंदा मुतवज्जह होता है, अल्लाह फरमाते हैं व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, जब बंदा पुकारता है मैं कबूल करता हूँ। यहाँ से मालूम हुआ दुआएं कबूल करने का बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह के साथ आजिज़ी करो। हज़रत मूसा को यकीन था, लेकिन इत्मीनान के लिए अल्लाह ने कहा कि ये कोई पहला एहसान नहीं है कि दुआएं कबूल कर रहा हूँ। जब तुम मांगने के लायक नहीं थे उस वक्त से तुम पर एहसान करते ही चला रहा हूँ। अब तो तुम नबूवत के जरिए सरफराज किए गए हो, अब तुमको हम कलाम का शरफ हासिल हुआ है, अब तो तुमको वादी मुकद्दस में तुम हमसे बात कर रहे हो। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे और तुम्हारे सर पे तलवार लटक रही थी उस वक्त भी तुम्हारा हमने ताउन किया और उस वक्त तुम पर एहसान किया है। एक नहीं 6 एहसान गिनवाया अल्लाह ने। इसलिए गिनवाया नहीं कि एहसान जताना मकसद है, बल्कि याद आए तो यकीन पैदा हो अल्लाह ने बगैर मांगे इतना एहसान किया है, तो मांगने के बाद वादा करने के बाद एहसान जरूर करेगा। इस बेजमाई के वास्ते बताया अल्लाह ने। नंबर 1 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. یہ پوری آیت میں احسانات جمایا تھا. تھوڑا سا ترتیب آپ سن چکے ہیں سورہ قصص پارہ 20 میں. سورہ شورا میں کچھ حصہ آیا تھا. بہت سے مقامات آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کے واقعے کو بڑی کثرت سے بیان کیا ہے. کوئی نہ کوئی جز کسی مناسبت سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن میں سرسری آگاہ کروں تاکہ معلوم ہو جائے یہ ماں کے پاس وہی جب آئی تھی تو کیا ماحول تھا. حضرت ابراہیم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا تو ان کی نسل میں ایک پیغمبر ایسا پیدا ہوگا جو پورے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرے گا. یہ پیشن گوئی تھی ان کے درمیان. فرعون نے جب اس کو سنا تو کہا اس سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کہ پورے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. مصر میں 2 خاندان پلتے تھے, ایک فرعونی خاندان جس کا نام قبطی تھا, اور ایک بنی اسرائیل جو موسیٰ کا خاندان کہلاتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ موسیٰ بنی اسرائیل لقب تھا یعقوب کا, اور یعقوب یوسف کے ساتھ آ گئے تھے بلکہ مصر میں, تو یہ خاندان بنی اسرائیل کا ان سے ہی چل پڑا تھا. حضرت موسیٰ نے دودھ پیا تھا بنی اسرائیل کا, تو لوگوں نے سمجھا کہ دودھ شریک رشتہ ہے, ان سے رضاعت کا رشتہ ہے. یہ نہیں معلوم کہ ان کی اصلی ماں وہی ہے. لیکن لوگوں کو بعد معلوم ہوا جب قرآن نے بتایا. تو اس وقت حالات کیا تھے کہ جتنے بچے پیدا ہوں قتل کر دیا جائے. پھر کچھ لوگوں نے کہا اگر پورے مار دیے جائیں گے, بوڑھے تو پہلے ہی مر جائیں گے اور جوان پیدا نہیں ہوں گے, تو پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ لہٰذا 1 سال ان کو مارا جائے اور 1 سال ان کو چھوڑ دیا جائے. کہتے ہیں نا جب گرا کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے, چمچے کے پر لگ جاتے ہیں, چراغ بھڑکنے لگتا ہے. جس کو یہ نہیں معلوم کہ جب اللہ قادر مطلق سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو اس سال پیدا کر دے گا, جس سال قتل کا سال نہیں تو کیا کر دیتا. لیکن اللہ نے حجت پوری کرنے کے لیے اس سال نہیں پیدا کیا, جس سال قتل کرنے کا سال تھا اس سال پیدا کر دیا. حالانکہ ان کی موسیٰ کی ماں پریشان تھی کہ اگلے سال جب بچہ پیدا ہوگا قتل کا زمانہ ہوگا, کیسے بچیں گے, غمزدہ فکر مند تھی. لیکن اللہ نے اسی سال پیدا کیا. پیدائش کے پہلے ہی تلواریں تیار تھیں کہ پیدا ہوں گے قتل کیے جائیں گے. اس موقع میں یہ آیت پر سنو, اذ اوحینا الی امک ما یوحی, جب وحی بھیجا ہم نے آپ کے ماں کی طرف. ما یوحی جو وحی بھیجی گئی, جو الہام بتلانے کی بات تھی. اور لفظ وحی سے شبہہ نہ ہو کہ حضرت موسیٰ کی ماں کوئی پیغمبر تھی. کسی عورت کو پیغمبری عطا نہیں ہوئی, کسی غیر مرد کو پیغمبری عطا نہیں ہوئی, کسی انسان کے علاوہ کسی کو پیغمبری عطا نہیں ہوئی. لیکن لفظ وحی کے معنی خفیہ پیغام, جس کو اللہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس کو معلوم ہو جائے, دوسرے کو معلوم نہ ہو, اس خفیہ پیغام کو الہام کہا جاتا ہے. اسی لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شہر کی مکی کو وہی بھیجا. پوری سورت کا نام سورہ نحل ہے, پارہ 14 کے اندر. اس میں بہت سی باتیں ہیں, لیکن اس کو نمایاں کرنے کے لیے رب کریم نے سورت کا نام کیا رکھا, سورہ نحل, شہر کی مکی. اور شہر کی مکی کو کیا وحی آئی تھی یہ تو وہاں پوچھ چکا ہوں میں, آپ دیکھو سورہ نحل تقریبی بات آ چکی ہے. تو شہر کی مکی کو پیغام آیا. ایسے ہی اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو پیغام دیا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پیغام دیا. یہ سب سن چکے ہیں. تو وہی آنے کے لیے پیغمبر ہونا شرط نہیں ہے. پیغمبر کے علاوہ بھی وہی آتی ہے, لیکن وہ نبوت کی وحی نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وہی بھیجا, ان اقذفیہ فی التابوت. کیا تھا کہ موسیٰ کو بچانے کے لیے جو میں کہتا ہوں وہ کرو. ان اقذفیہ, اس بچے کو ڈال دو, فی التابوت, تابوت کے اندر. ان اقذی, پھر کو نہیں رکھو, فی صندوق کے اندر. تابوت کہتے ہیں لوہے کا صندوق. آج بھی تابوت استعمال ہوتا ہے, جب فوجی مرتے ہیں تو تابوت میں منتقل ہوتے ہیں. تو تابوت کہتے ہیں لوہے کے صندوق کو, اس میں بچے کو ڈالو. فاقذفیہ فی الیم, پھر اس تابوت کو, اس صندوق کو دریا میں ڈال دو. ڈال دیا, یہ وہی آئی. اور اللہ ٹکڑا وہی کا کس کے نام پہ ہے؟ دریا کے نام پہ ہے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, تو چاہیے کہ دریا اس صندوق کو ساحل پہ لگا دے. جس طرح موسیٰ کی ماں کو وہی آئی, ویسے ہی سمندر کو اللہ کا حکم آیا. دنیا کے انسان سمجھتے ہیں کہ دریا کو اللہ کا حکم نہیں آ سکتا, وہ تو خبر نہیں, بے خبر ہے وہ. مجھے یہاں 2 قول ہے. ایک قول میں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ میں خبر ہے کہ جب تم صندوق میں بچے کو رکھ کر صندوق دریا کے حوالے کر دو گی تو وہ دریا خود بخود ساحل پہ لگا دے گا, خبر ہے. یہ اصل شاہد ترجمہ کیا ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں خبر نہیں, جیسے موسیٰ کی ماں کو وہی آئی تھی ایسی وہی ساحل پر پہنچانے کے لیے دریا کو بھی آئی تھی. اور جیسے وہی آگ کو آئی تھی ابراہیم کو بچانے کے لیے, اور جیسے وہی آئی دریا نیل کو راستہ بتانے کے لیے, پانی کھڑا ہونے کے لیے, اور جیسے وہی آئی تھی ابراہیم کے ہاتھ میں چھری کو ذبح کرنے سے بچانے کے لیے کہ تم کاٹنا نہیں, روک دینا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکم دے سکتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب مردہ ہیں, ان میں کوئی شعور نہیں ہے.
دنیا کے کسی شے کو یوں سمجھنا کہ اس میں شعور نہیں ہے، یہ غلط ہے. شعور سے خالی کوئی شے نہیں ہے. ہاں اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کو حلال حرام کا مکلف بنایا جائے، ان کو حکم دیا جائے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو، لیکن شعور ہر ایک میں ہے. اور یہ کوئی میری رائے نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے سورہ بنی اسرائیل 15 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی شے مگر وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے. ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو کسی کو آپ مردہ مت سمجھو، شعور سے خالی مت سمجھو. ہاں خاک و باد و آب و آتش، مردہ اندھ، زندہ اندھ یا مردہ اندھ. ہم سمجھتے ہیں مردہ اندھ، اللہ کیا فرماتے ہیں بامنو تو مردہ باہر زندہ اندھ. دانائے روم لکھتے ہیں تیرے میرے لیے تو زمین مردہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ زندہ. اللہ کہتا ہے زمین سے غلہ نکالتی ہے تو مردہ ہے کہ زندہ. اللہ کہتا ہے سورج کو ایک لمحہ فرق نہ آئے ٹائم پہ نکلتا ہے ڈوبتا، زندہ ہے کہ مردہ. زمین کا کون سا حصہ ہے جو خدا کا حکم نہیں پورا کر رہا ہے تو بے شعوری میں کر رہا ہے، سب میں شعور ہے. تو دانائے روم نے کہا میرے تیرے واسطے مردہ ہے لیکن خدا کے واسطے مردہ نہیں، سب زندہ ہے. تو دریا کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ صندوق سے وسائل پر لائے. اب یہ آیت سے ہٹ کر اگر میں جاؤں صحابہ کی زندگی میں تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے. حضرت عمر کا خط پڑھ لینا دریائے نیل کے نام پر. میں تو آپ سمجھا کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بار پڑھ لو، چاروں خلفاء کی زندگی ایک بار پڑھ لو، عشرہ مبشرہ کی حیات کو پڑھ لو تو معلوم ہوتا انہوں نے بھی خطاب کیا ہے دریائے نیل سے. حضرت عمر کا خط ہوتا ہے دریائے نیل کے نام پہ، دریا جاری ہو جاتا ہے بغیر بھیجائے ہوئے. آپ کو معلوم ہے سعد بن ابی وقاص اس دریا سے مخاطب ہے جہاں مسافر کا پیالہ گم ہو جاتا ہے. دریا سے خطاب کیا، پیالہ واپس آیا. واقعات کم نہیں ہے لیکن میرا موضوع یہاں سے ہٹنے کا نہیں. قرآن کریم میں بے شمار واقعات ملیں گے آپ. فَلْيُلْقِ الْيَوْمَ بِالسَّاحِلِ، تو ساحل پر وہ صندوق کا کون لائے گا؟ دریا کے ذمہ اللہ نے لگا دیا ہے، وہ لائے گا. دریائے نیل بہتے بہتے اس کی دو شاخیں تھیں، ایک تو بہتا ہوا نکل جاتا اور ایک محل جو فرعون کا تھا اس کے نیچے سے بہتے ہوئے آتا تھا، شاہی محل کے نیچے سے جہاں بیٹھ کر یہ فخر کرتا تھا. دیکھتے نہیں ہو تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ دریائے نیل میرے پاؤں تلے بہتا ہے، دیکھتے نہیں ہو تو فرعون وہاں فخر کرتا تھا. اتفاق سے دریائے نیل کے اس حصے میں فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے تمام کنیزوں کو وہاں چھوڑ رکھا تھا. انہاں کی دھوتی کھیتی تفریح کرتی. وہ صندوق وہاں گزرا، صندوق وہاں پر گزر گیا. صندوق ان کو ملا، بعض نے کہا کھول دیں گے دیکھیں گے اس میں کیا ہے. کسی نے کہا کھول دیں گے، کچھ ہیرا جواہرات موتی کچھ نکلا تو بعد میں ہم کو اندر سے حکم آئے گا کہ تم نے کچھ جیب میں رکھ لیا ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے. اسی بہتر ہے یہاں کھولو مت، جا کے نہیں کھولیں گے. تو یہ وہی آئی تھی حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف. یہ احسان نہیں تھا تو پھر کیا تھا کہ دریائے نیل میں صندوق میں ڈالنا، ماں کو حکم دینا، اور پھر صندوق اگر پوری طرح بند ہے کہ ہوا بالکل نہ آئے تو دم گھٹ کے مر جانے کے بجائے زندہ رکھنا، اور اتنا سوراخ ہے کہ ہوا آئے تو پانی داخل ہوتا ہے دریا میں ڈوب جانا، دونوں سے بچانا. اس میں احسان ہے اللہ کا. آج بھی ڈال کر دیکھ لو، صندوق پورا بند ہے تو دم گھٹ جائے گا، آدمی کا مر جائے گا، اور صندوق پورا کا پورا بند نہیں ہے تو پانی گھس جائے گا، ہو جائے گا. دونوں شکلوں میں اللہ کا بچانا اللہ کا احسان ہے. یہی کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں کو وہی آئی کہ سمندر میں صندوق کو اور صندوق میں بچے کو ڈال دو، یہ اپنا کام کرے گا. یاخذہ اٹھائے گا اس کو. عدو لی وعدو اللہ، میرا دشمن اور اس کا دشمن. میرا دشمن اس لیے کہ میرا انکار کرنے والا ہے، میرا باغی ہے، اور اس کا دشمن اس لیے کہ آئندہ اس بچے سے مقابلہ ہونے والا ہے، اس کے سامنے مقابلہ ہوگا، مہازارائی ہوگی تو مستقبل میں اس کا دشمن ہے. یہ صندوق پہنچایا گیا اور اس نے کھولا آسیہ بنت مزاحم نے کھولا. آسیہ بنت مزاحم کی تفصیل سورہ تحریم 12:28 میں اللہ نے خود بیان کیا. یہ واحد خاتون ہے کہ جن 5 عورتوں کو مثال بنایا تھا شریعت نے، ان میں سے ایک آسیہ بنت مزاحم ہے. جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو فرعون نے سزا دی، ہاتھ پہلے کی ٹھوک دی، اوپر سے پتھر ڈالنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ نے پتھر گرنے سے پہلے ان کی روح کو پرواز کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ محل جنت کا جو تیار تھا آسیہ کے لیے وہ دکھا دیا تاکہ خوشی سے یہاں پرواز ہو جائے. اور وہ پتھر دیتا ہے بیجان جسم پر. وہ آسیہ بنت مزاحم کے دل میں اتنی محبت کیسے آئی دیکھیے اللہ ٹکڑا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دیا میں نے علیکا تجھ پر اے موسیٰ محبۃ منی. میم پر پیش نہیں ہے، دیکھو میم پر زبر ہے، محبت یہ مصدر ہے، اور محبت جب مصدر ہے تو کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے. محبت ہم نے ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ اپنے پاس سے ہم نے تیرے اوپر محبت کو اڑے دیا. یہ محبت کا عالم ہے کہ جیسے بی بی آسیہ صندوق کھولا اور بچے کی پیشانی کو دیکھا تو محبت سے دل بھر گیا، لبریز ہو گئی دل میں محبت، اور ٹھان لیا کہ یہ بچہ ہمارا بچہ ہوگا، اس کو ہم بچائیں گے، ہم کو یہ نفع دے گا. یہ دل میں محبت کون ڈال دیا؟ ایک عورت ہے، لیکن ایک دوسرے بچے کی محبت دل میں اتنی آ گئی کہ دل بھرا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے ڈال دیا ہے تجھ پر محبت اپنی طرف سے. بی بی آسیہ نے اس بچے کو گود میں جب لیا، شروطی پہنچ گئے، ذبح کرنے والے تیار تھے، بچہ محل میں آیا ہے، ہم کو دیجیے، حکم ہے قتل کرنے کا. بی بی آسیہ نے کہا دیکھو ایک بار مجھے موقع دے دو فرعون کے پاس جا کر بات کرنے کا، اگر ان کی مرضی ہے تو جہاں مرضی ہوگی انہیں آپ کے حوالے کر دیں گے. فرعون کے پاس جا کر کہتی ہیں دیکھو ایک بچہ ہے، مجھے امید ہے کہ بچہ ہم کو نفع دے گا، یا ہم دونوں اس کو بیٹا بنا لیں گے. بیٹا نہیں تھا، خدا ہی کا دعویٰ کرنے والا اولاد سے محروم تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہہ پاتا تھا اللہ نے اس کو اولاد سے محروم رکھا تھا. ایسا انسان اور تخیر ہوا تھا، ہم کو یہ نفع دے گا یا بیٹا بنا لیں گے. فرعون غصے میں کہتا ہے تجھ کو نفع دے گا، مجھ کو ضرورت نہیں. اللہ کا کہتا ہے تجھ کو نفع دے گا، مجھ کو حاجت نہیں. اس پر روایت نقل کیا ہے مفسرین نے، فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اللہ کی جسے قبضے میری جان ہے، اگر وہ یہ کہا دیتا کہ تجھ کو بھی نفع دے گا مجھ کو بھی نفع دے گا تو اس کو بھی ایمان کی توفیق مل جاتی. لیکن اس نے تجھ کو نفع دے گا تو کہا مجھ کو نفع دے گا نہیں کہا. نتیجہ ہوا کہ وہ بچہ آسیہ کو نفع دیا، جنت تک لے گیا، ذریعہ بنایا اس کو اللہ نے، لیکن خود اس کے نفع سے محروم رہا. انہوں نے کہا شاہ ایک بچے سے آپ کو برسائی کے بڑھنے کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بچہ ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. پھر انہوں نے بات کو مان لیا، کافی کر لیا بیٹا. اس کے بعد اسی بیٹے کا امتحان کیسا ہوتا ہے یہ آگے چل کے آئے گا. اللہ فرماتے ہیں
جتنی دنیا میں عورتیں تھیں ان تمام کا دودھ ہم نے اس بچے پر حرام کر دیا تھا، کیونکہ سب کافرہ تھی. کسی کافر کا دودھ تو بدن کا جز ہوتا ہے، ایک پیغمبر کے جسم میں کافرہ کا دودھ جاتا کیسے؟ سورۃ قسم میں بات کر چکا ہوں میں آپ سے. وحرمنا علیہ مراضع من قبل، جتنی مراضع مرضع کی جمع ہے دودھ پلانے والیاں حرام کر دیا تھا ہم نے. وہ بچہ روتا ہے مگر کسی کا دودھ منہ میں لیتا نہیں، بھوک ہے بیتاب ہے لیکن کسی کا دودھ لینے کو تیار نہیں. ایسے موقع پر تو ساری عورتیں پریشان ہیں، کنیزیں پریشان ہیں کہ کہاں لے کے جائیں. بازار تک میں پیغام پہنچایا کہ کوئی ایسی عورت لاؤ جس کو قبول ہو. ادھر اللہ کی شان یہ تھی، حضرت موسیٰ کی والدہ بے قرار تھیں. جب صبح ہوئی تو ان کا دل سارے کائنات سے فارغ تھا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، سارے جہان سے دل ان کا خالی تھا موسیٰ کی فکر میں کہ بیٹے کا کیا ہوا، صندوق کہاں پہنچا، کیسے کھولا گیا، کہاں گیا ہوگا. ادھر شیطان نے آ کر کہا تھا اماں جان سے کہ دیکھو تم نے جو غلط کام کر دیا، دریا میں ڈال دیا بیٹے کو، پتہ نہیں کس نے کھا لیا اس کو، مگرمچھ کھا لیا کہ مچھلی کھا لی. اگر تمہارے پاس جمع ہوتا تو کم سے کم کفن دفن کرتے اپنے ہاتھ سے مجھے سکون ملتا. یہ آگے اور پیغام بڑھا دیا. اس بےقراری میں کہا انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہ جاؤ دیکھو دور دور سے دیکھو صندوق کہاں جا رہا، کس نے اٹھایا، خبر لاؤ. جا کے دیکھا دور سے تو سب بےقرار ہیں کہ بچے کو دودھ کون پلائے. موقع دے کر کہا کہ دیکھو ایک خاتون اور ایک خاندان مجھے معلوم ہے جس کا دودھ ہر بچہ قبول کر لیتا ہے اور بڑی زیادہ خیرخواہی کرنے والی ہیں. اگر کہو تو ان کو لے کے آ جاؤ. دوسروں کی یہ بات پر کہ بھائی وصول سے بولتی ہے، لگتا ہے اس کو معلوم ہے بچہ کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، اس کو پکڑ لیا اور خلیفہ کے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا جائے گا. لیکن اس نے بہانہ بنایا، کہا میرا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کے گھر کا بچہ ہے، جو بھی اس کو لے گا اس کے انعامات بہت ملیں گے، اس لیے اپنے توجہ سے بچے کی پرورش کرے گی، میرا مقصد یہ تھا. تو ان کو چھوڑ دیا. یہ بھی ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. اپنی ماں کو لے کے وہاں تک آئی، جیسا بچہ گود میں گیا ماں کی گود چمٹ گیا، دودھ پینا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ کی ماں کو یقین آ گیا کہ وہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں لوٹاؤں گے بچے کو، وعدہ پورا کر دیا اللہ نے. اس لیے تھوڑا سا بے فکری آ گئی، تھوڑا گناہ پیدا ہوا اور کہنے لگی کہ دیکھو میرے بچے اور بھی ہیں گھر پہ، میں انہیں کے ساتھ رہ سکتی مال میں، میرے باقی بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا. اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو بچے کو گھر لے کے جاؤں گی، وہیں پلاؤں گی وہیں کھلاؤں گی، آپ کو جب دیکھنا ہے میں حاضر ہو جاؤں گی. کوئی بات ان کی سنی گئی، مانی گئی. بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر واپس آیا اور ماہانہ مقرر ہو گیا بادشاہ کی طرف سے. یہ اللہ کا انعام تھا جس کے مارنے کے لیے لاکھوں بچے مارے گئے، اس بچے کو نہیں مار سکے بلکہ گھر میں انتظام ہو رہا تھا. دیکھیے لفظوں میری تو سنا اعلیٰ آئینی، اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھوں کے سامنے، اعلیٰ آئینی میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو اس محبت کی وجہ سے. یہ تمشی اختو کا جب چلتی رہی تیری بہن، اس تمشی اختو کا جب چلتی رہی تیری بہن فتقول، اور کہنے لگی حل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تم سب کی، علی من، ایسے لوگوں پر، ایسے خاندان پر، ایسی عورت پر، یکفلہ جو اس بچے کی کفالت کرے تمہارے لیے. فرجعنا کا الی امک، تو ہم نے لوٹا دیا تجھ کو تیری ماں کی گود کی طرف. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھوں کو سکون آ جائے، قرار آ جائے، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، قرار آ جائے، ان نگاہیں اس پر ٹک جائیں. قرار کے معنی آتے ہیں قرار آنا. بچے کو دیکھنے کے بعد بچے کی ماں اور ادھر ادھر دیکھتی نہیں، بچے ہی کو دیکھتی ہے. قرار کا نام ہے آنکھیں ٹھہر جائیں بچے پر، یہ قرار ہے. اور غم جو تھا وہ ختم ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، غم ختم ہو جائے. یہ بھی اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ دیکھو یہ احسان تھا، اس سے پہلے تم پر ہو چکا ہے. اور سنو وقتلت نفسا، اور تم نے ایک جان کو مار دیا تھا. تفصیلات سن چکے ہیں سورۃ قصص میں، جان کو مار دیا تھا. فنجیناک من الغم، تو تجھ کو نجات دیا میں نے غم سے. ایک قیمتی کو مار دیا تھا، ایک بھوکا مارا وہ مر گیا، گائے کو ہمارا شیطان ہو گیا، کیونکہ قتل کرنے کا تو مقصد نہیں تھا لیکن ہو تو گیا، مر تو گیا. وہ اگر یہ قتل خطا ہے لیکن اس کی بنیاد توفیق لاحق ہوئی، آخرت میں مواخذہ نہ ہو جائے تو ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، دعا کیا اللہ نے ان کی معافی کر دی، تو آخرت سے سزا کا اندیشہ ختم ہو گیا. دنیا میں قصاص کا اندیشہ ہوا، قصاص کے لیے اللہ نے لوگوں کو ساتھ لگایا، خبر مل گئی راتوں رات نکل گئے. پھر وہاں سے واپس اب میرے پاس تشریف لائے ہیں. 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد آپ یہاں پر آئے ہیں. تو قتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور قتل کیا تم نے ایک جان کو غلطی سے، پھر ہم نے تم کو نجات دیا غم سے. فتناک فتونا، اور تم کو ہم نے آزمائش میں خوب خوب ڈالا، خوب خوب محنتوں میں ڈالا. فتناک فتونا، فتنہ کے معنی آتے ہیں آزمائش میں ڈال کے پرکھنا، جیسے لوہا بھٹی میں ڈالتا ہے لوہے کو تاکہ زنگ نکل جائے. فتناک، ہم نے تم کو جانچا، فتنا فتونا خوب جانچا. جو ابھی سنتے ہوئے ہیں پیدائش کے موقع پر تلوار تیار تھی، صندوق میں ڈال دیا، جانچنا ہی تو ہے. گود میں بچہ قتل ہونے جا رہا ہے، جانچنا تو ہے. جب بچے بڑے ہو گئے، دودھ گرمانا ختم ہو گیا، بیوی آسیہ نے کہا بچے کا استقبال ہو رہا ہے، لاؤ گھر میں. اور اس کے گھر سے لے کر محل تک سب تحفہ تحائف دیتے جاؤ، یہ حکم ہے چاہیے. تحفہ تحائف جتنا آیا سب ان کی ماں کو دے دیا گیا. جب گھر میں پہنچے تو بی بی آسیہ نے کہا سب سے زیادہ حقدار تمہارا شوہر ہے، لا کے گود میں ڈال دیا، تم بھی تو لے لو، دودھ کا زمانہ ختم ہو گیا، بچوں کو کھلاؤ. روایت میں موجود ہے کہ جیسے فرعون کی گود میں موسیٰ آئے، بچہ داڑھی پکڑتا ہے. فرعون داڑھی منڈا نہیں تھا، سن لو کان کھول کے، داڑھی بڑھ رہی تھی اس کی، داڑھی میں اس کے جڑاؤ تھے، یعنی اس کے اندر سونے چاندی کے باقاعدہ خوبصورت قسم کے زیورات تھے تاکہ وضاحت پیدا ہو. اس نے داڑھی کو پکڑ کے نوچا، داڑھی کو ایسا پکڑا کہ سر نیچے کی طرف آ گیا. اور بعض روایت میں جیسے بچے کو لیتے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے کوئی ڈنڈا تھا ہاتھ میں، اس سے سر پہ مار دیا. فرعون نے کہا دیکھو یہ بچہ ایسا لگتا ہے کہ وہی بچہ. اور بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری گردن کو جھکا دیا اسے ابھی سے، بولو وہی بچہ. فرعون کے دل میں بات بیٹھ گئی. پہلے سے وہم تھا اور بیٹھ گیا، جیسے آج کل مسلمانوں کا حال یہ ہے، جو وہمی لوگ ہیں نا ذرا وہ تو نیبو گرا تھا تو پریشان ہو جاتے. نیبو آیا تو سمجھو آفت آئی. جن کا عقیدہ کمزور ہے ان کو نیبو کی آفت آتی، اور جن کا عقیدہ اچھا ہے ان کے اوپر تلوار بھی آئے تو کچھ غم نہیں ہوتا. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے قتل کر دیں گے. یہ ہے فتنہ کا فتونا، تم جانچے رہے موسیٰ تلوار کٹک رہی ہے. بی بی آسیہ نے کہا شاہ ایک بچہ ہے جس کو اچھا برا نہیں معلوم ہوتا، داڑھی کھینچنا کیوں اس کو نہیں معلوم ہوتا، آپ سمجھ گئے کہ دشمن ہے یہ، چلو ایک امتحان لے لیں. نہ آپ کی بات ہے میری بات، اگر آپ کی بات صحیح ہے تو قتل کر دیجیے اور بچہ معصوم ہے تو چھوڑ دیجیے. امتحان لیا، 2 انگارے رکھا ایک طرف اور 2 جواہرات موتی رکھا ایک طرف. جو بچہ اٹھا لے آنکھ کو اٹھا لے گا تو معصوم بچہ ہے، کیونکہ آنکھ چمک رہی ہے، انگارہ چمک رہا ہے. اور موتی جواہرات دے گا تو سمجھو ابھی سمجھ رہا ہے کہ موتی کیا ہوتی ہے، درہم کیا ہوتا. چل پڑے تھے
حضرت موسیٰ عام بچے نہیں تھے، پیغمبر ہونے والے تھے، چل پڑے ہیرے کی طرف۔ جبریل نے امتحان میں پاس کرنے کے لیے کیونکہ منظور تھا بچا کرنا، ہاتھ کو ڈال دیا ادھر آگ کی طرف۔ جبریل نے جب ہاتھ کی طرف ہاتھ ڈال دیا، انہوں نے اٹھایا انگارہ میں ڈال دیا، لکھا ہے شارحین نے فرعون کو خود رسایا، ہاں بچہ چل گیا، چھوڑایا اس کے ہاتھ سے آگ کے اندر۔ اتنی دیر میں زبان جل چکی تھی، اس سے لغمت پیدا ہو چکی، یہ وہی تھا زبان کی لغمت کا اثر۔ لیکن زبان کی لغمت ہوئی تو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ نے کہا دیکھو یہ عام بچہ ہے، آگ کا پتہ نہیں کہ مضر ہے، منہ میں ڈال لیا تو تمہیں کو کیا پتا ہے کہ تم کا تمہارا دشمن ہوگا، یہ بچہ معصوم ہے، قتل کر کے اسے ڈرو مت، چھوڑ دو، یہ ہے فتنہ کا فتونہ۔ اس طرح سے کئی بار نے جانچا، آزمائش میں ڈال کے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، انہوں نے 5 آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، امام نصیر نے اس کو نقل کیا ہے، ابن کثیر نے ان تمام کو ترجمہ کر کے پیش کر دیا ہے، آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ فلبثت سنین، پھر تم رہ گئے سالوں فی اہل مدین، مدین والوں میں، یہ وہی قصہ ہے کہ رات ان کے کو چھوڑ دیا، مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب کے پاس رہ گئے۔ حضرت شعیب نے ان کو 8 سال کے لیے بکریاں چرانے کا کام لگایا اور انہوں نے 2 سال پورا کیا، 10 سال کے بعد واپس لوٹے، اسی کا ذکر یہاں چل رہا ہے۔ فلبثت سنین، تو آپ رہ گئے سالوں فی اہل مدین، مدین والوں میں، ثم جئت، پھر آئے ہو تم اے موسیٰ علی قدر، ایک خاص وقت پر تشریف لائے ہو، یعنی نبوت کا زمانہ دینے کا آ چکا ہے، اب تم مدین سے لوٹ کے آ رہے ہو، ابھی میرا پیغام لے کر جاؤ۔ یہ سب باتیں کوہ طور پہ ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں کوہ طور پہ ہو رہی ہیں، اور آگے فرمایا اللہ نے واصطنعتک لنفسی، اور تجھ کو میں نے چن لیا، منتخب کر لیا اپنے ذات کے لیے، تجھ کو میں نے اپنے ذات کے لیے چن لیا ہے، واصطنعتک منتخب کر لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضرت موسیٰ مخلص ہیں، بقیہ لوگ مخلص ہیں لیکن موسیٰ مخلص ہیں، چنے ہوئے، ان کو اللہ نے منتخب کر لیا اپنے ذات کے واسطے۔ اب یہاں سے حکم ہوتا ہے اذهب، جاؤ، انت تم واخوک، تمہارے بھائی، بآیاتی، نشانیاں لے کر میری، اس کا اصطلاح پیچھے آ چکا ہے، نشانیوں سے مراد لاٹھی ہے، یہ بیضا ہے، ولا تنیا فی ذکری، اور کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ کرنا میری یاد میں، جہاں جہاں رہنا میری یاد میں لگے رہنا، مت بھول جانا کہ میں نے بھیجا، ہمیشہ یاد میں رہنا۔ تنیا کے معنی سستی مت کرنا، لا تنیا سستی مت کرنا، فی ذکری میری یاد میں، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ طغى کے معنی حد آدمیت سے نکل چکا ہے، اپنے کو معبود کہلواتا ہے، سجدہ کرواتا ہے، کہتا ہے اپنے سوا کوئی معبود تمہارا میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ فقولا له، بس تم دونوں کہو اس سے، کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، یہ دونوں فاعل ہیں، فقولا له، تم دونوں اس سے کہو، یعنی فرعون سے، قولا لینا، نرم بات۔ جتنے دعوت دینے کا شعور رکھتے ہیں یہ کلام کی جگہ ہے ان کے لیے۔ اللہ کے علم میں یہ بات طے شدہ تھی کہ فرعون مانے گا نہیں، یہ تو دریائے نیل میں غرق ہونے والا ہے اور مرے گا حالت کفر میں، لیکن دعوت کے وصول بدلے نہیں۔ اللہ نے کہا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، نرم بات کرنا، داعی کے لیے سخت بات کرنے کا حکم نہیں، اشتعال انگیزی نہیں چلتی۔ قولا له، قولا لینا، نرم بات کرو، لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشی، یا اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے نرم بات کرو۔ جتنا آدمی غور و فکر کرتا ہے نرم لہجے میں، سخت لہجے میں تو الٹ جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اور یہی خوبی سید الانبیاء کی بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے۔ کفار قریش بڑے سخت مزاج تھے، تند خو تھے، اجڑ تھے۔ اللہ نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم، قولا لینا وہاں کیا ہے؟ آپ خود نرم تھے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے حق میں نرم تھے، ورنہ یہ عرب کے بدو آپ کے قریب بھی نہیں آتے، لم تنظروا من حولک، آپ کے عذاب سے بکھر جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم مزاج کے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے۔ یہاں فرعون جیسے انسان سے نرم بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ سید الانبیاء نے ابو جہل سے بھی نرم بات کی ہے۔ آج مسلمان باہم میں گفتگو کرتا ہے تو میرا فرقہ تیرا فرقہ اور تیرا مسلک میرا مسلک میں لڑائی جھگڑے ہو جا رہے ہیں، یہ نرم بات کس کے لیے ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ تو دریائے نیل میں غرق ہوگا، کافر ہی مرے گا، اس کے باوجود اس کو بتایا کہ نرم بات کرنا چاہیے۔ اور آج مسلمان باہم نرم بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ گرما گرم بحث، جبکہ موسیٰ سے اچھا کوئی نہیں اور فرعون سے زیادہ بدتر اور کوئی نہیں، اس کے باوجود نرم گفتگو ہوتی ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے سے نرم گفتگو نہیں، گرم گفتگو کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے تو گفتگو نرم کرنا سیکھو، اور اگر جذبہ بہت زیادہ ہے، گفتگو پہ قابو نہیں ہے تو زبان کو بند کر کے رکھنا چاہیے۔ قال، ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف، اے ہمارے رب بے شک ہمیں اندیشہ ہے، نخاف ہمیں خوف ہے، 2 باتوں کا خوف ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کر بیٹھے، یعنی ہم کچھ کہیں اس سے پہلے قتل کرا دیں، ہم بات پیش کریں اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، 10 سال کے بعد آ رہے ہیں، قتل کا الزام موجود ہے، جاتے ہی ہم پر حملہ کرتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی افراط کا ترجمہ، زیادتی کر بیٹھے ہم پر، او ان یطغى، یا کوئی شرارت کر بیٹھے، یعنی ہم کو بولنے کا موقع ہی مت دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتوں کو سنا، فرمایا قال لا تخافا، تم دونوں مت خوف کھاؤ، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ساتھ ہوں، معکما تم دونوں کے ساتھ ساتھ ہوں، اسمع سنتا ہوں، وارا دیکھتا ہوں، اسمع ہر بات تمہاری سن رہا ہوں، اور ارا دیکھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے سب دیکھ رہا ہوں، اس لیے تم فکر مت کرو، تم دونوں جاؤ۔ اننی معکما، لفظ معکما پر اچھی طرح توجہ دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کے ساتھ ہوں، کیا کہا؟ معکما، موسیٰ کے ساتھ ہوں، ہارون کے ساتھ ہوں، اور یہی بات کہی گئی تھی نبی کی زبان سے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین کرتا ہے تو اللہ یقین دلاتے ہیں، تمہارا جیسا گمان ہوگا میں ویسا فیصلہ کروں گا، تمہارا گمان یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا، فاتحہ، دونوں آئے، پھول زمین جاتی ہے فرعون کی طرف، فاتحہ ہو، وہ دونوں کے دونوں آئے فرعون کے پاس، فقولا، دونوں نے کلام شروع کیا، فقولا کیا کہا؟ انا رسول ربک، بے شک ہم رسول ہیں، بے شک ہم دونوں رسول ہیں آپ کے رب کے، بھیجے ہوئے ہیں رسول رب کے، اور یہ نہیں آپ کے رب کے رسول، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو، یعنی اسرائیل کے بیٹوں کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دو،
ولا تعذبهم، اور ان کو عذاب مت دو. ان کو قتل کر کے مردوں کو قتل کرنا، عورتوں کو باقی رکھنا، ان کو غلام بنا کے رکھنا، یہ بہت بڑا عذاب ہے. ان کو عذاب مت دو. قد جئناک بآیہ، ہم تمہارے پاس لائے ہیں نشانیاں. من ربک، تیرے رب کی طرف سے. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر کے ہم آئے. اور ترغیب کا کہا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی کا حقدار وہ ہے جو ہدایت کو قبول کر لے. سلامتی اسی کو ملتی ہے جو سیدھی راہ پر چلے. یہ ترغیب ہے. اگر تم نے راہ قبول کر لی، سیدھا راستہ مان لیا، تم پر سلامتی ہو جائے گی. اور یہ بھی ہم کو پیغام دیا گیا ہے، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہم کو وحی کی گئی ہے کہ عذاب ہے اس شخص پر جو حق کو جھٹلا دے گا اور وہ گردانی کرے گا. تولا، پیٹ پلٹا دے گا. کذب، جھٹلا دے گا، جھٹلائے گا، پیٹ پھیرے گا، تو اس پر عذاب ہوگا. اور مان لے گا، ہدایت کی اتباع کر لے گا، سلامتی کا حقدار ہوگا. یعنی تم اگر مانتے ہو تمہارا فائدہ، نہیں مانتے ہو تمہارا نقصان. یہ بات سن کر فرعون پوچھتا ہے تمہارا رب ہے کون؟ کون ہے تم دونوں کا رب؟ میں تو اپنے سوا کسی رب کو جانتا بھی نہیں. تمہارا رب ہے کون؟ قال فمن ربكما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب ہے کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہاں سے لے کر مسلسل 3-4 آیتوں میں رب کا تعارف کرایا ہے حضرت موسیٰ و ہارون نے. اور یہ تعارف حقیقت اللہ نے سکھلایا تھا. اور ان آیتوں میں وہ پیغام آج بھی درج ہے تاکہ ہر انسان سمجھ لے کہ رب یہ ہے، رب کی صفات یہ ہے. اور آج بھی کسی غیر مسلم سے آپ اللہ کا تعارف کرائیں تو انہیں کو پیش کریں. کیا کیا کہا؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلقه ثم هدى. ترتیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے پیدا کر دیا، پھر اس کے مناسب اس کو سجھا اور ہدایت کیا، رہنمائی کر دی. ایک جملے میں ساری کائنات سما گئی. پہاڑ کو پیدا کیا، پہاڑ کا کام پہاڑ کو بتا دیا. زمین پیدا کیا، زمین کے ذمہ کیا کام ہے زمین کو بتا دیا. سورج کو پیدا کیا، سورج کا ذمہ کیا کام ہے بتا دیا. یہاں تک کہ ایک سیب پیدا کیا، سیب میں کیا خواص ہے وہ سیب کبھی مکرتا نہیں. املی پیدا کیا، املی میں کیا نفع ہے کیا تاثیر ہے اس نے رکھ دیا، کبھی وہ مکرتی نہیں. میں ایک چیز کا نام نہیں، ساری کائنات جوڑ ڈالا. زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، انسان، حیوانات، درندے، پرندے، درندے، سب میں کیا تاثیر ہے اللہ نے. کتے کو ہڈی کو کھائے گا، پتا نہیں کھائے گا، لیکن بکری پتا کھائے گی، ہڈی نہیں کھائے گی. یہ کون گیا؟ یہ اللہ. تو میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو مناسب بناوٹ عطا فرمائی، پھر اس کو رہنمائی فرمایا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. فرعون کیا کر سکتا ہے اس جواب میں؟ کیا ہو سکتا ہے اس جواب میں؟ فرعون نے تو خود کچھ پیدا نہیں کی تھی، اس لیے اس کا جواب اسے نہیں بن پڑا. نہیں انکار کر سکا، نہیں اقرار کر سکا، لیکن پیسہ بدلنا آتا سیاسی لوگوں کو، پورے محفل والوں کو اپنے فیور میں لینے کے واسطے ایک سوال نیا کرتا اور کہتا ہے قال فما بال القرون الاولى، بال مانے حال، کیا حال ہوا؟ قرون مانے جماعتیں، پہلی جماعتیں جو مر گئی ہیں تکذیب کر کے جھٹلاتے ہوئے ان تمام چیزوں کو، ان تمام پر کیا عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ بولو. اگر یہ کہا دیں کہ وہ سب جہنم میں چلے گئے تو پوری قوم بھڑک اٹھے گی، اچھا یہ ایک ہی دو آئے جنتی، باقی سب جہنمی ہیں. اب اس واسطے پوری قوم کی مخالفت تو کر نہیں سکتے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سب اچھے تھے تم خراب ہو، ان کی تعریف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حق کے خلاف کرو. پیغمبر کی بات میں توازن ہوتا ہے، حق کے خلاف نہیں بولتے اور کسی کا دل چھیلتے بھی نہیں. کیا توازن تھا؟ دیکھو جواب میں فرمایا قال علمها عند ربی، کہا جو لوگ مر چکے ان کا صحیح علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے. کون کس کے لائق تھا، کون کہاں گیا، کس نے کیا کام کیا، کس کا کیا عقیدہ تھا، علمها ان کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں درج ہے. اور رب کی شان یہ ہے لا یضل ربی، میرا رب بھٹکتا نہیں، ولا ینسا، نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. لہٰذا وہ جس کام کے لائق ہے کتاب میں بھی درج ہے اور رب کے علم میں بھی ہے. لہٰذا ان کا سوال مجھ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو جیسا تھا وہاں گیا ہوگا. اس سے ہمیں معلوم ہوا گزرے ہوئے لوگوں پر ہم گھنٹوں بحث کرتے ہیں، ہمیں بھی بحث نہیں کرنا ہے. جو لوگ چلے گئے حضور پاک کا ارشاد ہے اگر واقعی تذکرہ کرنا ہے تو اچھائیوں کا ذکر کرو، برائیوں کا مت کرو، کیونکہ وہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکا. اس کا ذکر کر کے تم اپنا نام احمد کو کھا کر لیتے ہو. اس کو وہاں سے نہ ہوتا اپنے مردوں کے وہاں سے بیان کرو، ترمذی کی روایت ہے. یا ذکر مت کرو یا چن چن کی اچھائیاں بیان کرو، یہ چھوڑ دو. جہاں تھا موقع وہاں پہنچ گئے. یہاں وہی جواب دیا گیا. آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. یہ زمین کو فرش بنایا کس نے؟ میرے رب نے. زمین کی خواص پر بات کی جائے تو مستقل بننا چاہیے. زمین کی خوبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے سورہ ملک میں، وہاں دیکھو ٹھوکریں مارو کبھی رضی نہیں تم سے، اکڑ کے چلنے والا اکڑ کے چلتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، وزن ڈالتا ہے، بلڈنگیں ٹھوکتا ہے، بڑے ہوتا ہے، پانی کا استعمال کرتا ہے. زمین انکار نہیں کرتی. کس نے بنایا؟ میرے رب نے بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلایا تمہارے واسطے اس میں راستے. اس زمین میں راستے بنایا، یہ اللہ کی شان ہے. کتنے راستے زمین میں؟ اگر یہ راستے نہ ہو، زمین پوری مسطح ہو تو آدمی اپنے گھروں تک کیسے پہنچے؟ زمین نے راستے بنائے، پہاڑیاں بنائے. وانزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، پانی کا نزول میرے رب کی شان. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پیدا کیا نکالا اسی پانی سے ہم نے مختلف قسم کے نباتات، جوڑے جوڑے بنائے نباتات کی. نباتات کی قسمیں ہم جوڑ نہیں سکتے، ان کے جوڑے کتنے ہیں نہیں معلوم، اور اس میں کتنے خواص ہیں نہیں معلوم. لوگ ہمارے حکیم سے جڑی بوٹیاں بولتی تھیں، آج ہم سے نہیں بولتے نا، لیکن آج بھی لکھنے والے تھک گئے، یہ نہیں بتا سکے کہ کس پتے میں کتنی خوبیاں ہیں. کتنا ہم نے لکھا، کتنا بھی باقی ہے. پتوں کی تاثیر، پھلوں کی تاثیر، پھولوں کی تاثیر، درختوں کی چھالوں کی تاثیر، جب یہ زمین ہے اور یہ پانی ہے بس. اللہ کی یہ قدرت ہے. تو میرا رب وہ ہے جس نے پانی برسا کر زمین سے نباتات کے جوڑے پیدا کر دیے. نباتات شتا، شتا شتی کی جمع ہے، جس کے معنی مختلف قسم کے جوڑے بنا دیا. اتنے نباتات ہیں کہ انسان کا علم ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. کلو کھاؤ ورعوا انعامکم، اور چراؤ اپنے چوپایوں کو. کلو کھاؤ ورعوا اور چراؤ انعامکم، اپنے چوپایوں کو. انعام نعام کی جمع ہے، چوپایوں کو چراؤ. ان تمام کے لیے گیہوں تم کھاؤ، گیہوں کا بھوسا چوپائے کھائیں. اللہ نے جتنے پھل پیدا کیے ہیں آپ اس کے اچھے حصے کو لے لیتے ہیں، بڑھیا حصہ چوپائے کے استعمال میں آتا ہے. یہ سب اسی پانی سے پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک ان تمام باتوں میں نشانیاں ہیں.
یہ اولی نہا عقل والوں کے لیے. یہ اولی مانے والے اور نہا کے مانے عقل. عقل کو نہا کو بولتے ہیں. اصل میں نہا بنا ہے نہیوں سے. نہیں کے مانے منع کرنا. نہیں یہ اردو کا نہیں, یہی نہا ہے یہاں. ہاں, نہیں کا مطلب منع کرتا. تو انسان کی جو عقل ہے وہ انسان کو منع کرتی ہے. اگر عقل نہ ہو تو منع کرتی ہے. دیکھ لو مزدوروں کا حال کیا. جن کو عقل نہیں ہوتی ہے وہ ننگے پھرتے ہیں, گندگی میں پڑے رہتے ہیں, جو مل جائے کھا لیتے ہیں. عقل ہے جو ہر قدم پہ روکتی ہے. چھت پر سے انسان کودنا چاہتا ہے تو عقل روکتی ہے. ہاں, کبھی کبھی اس سے پاورفل عشق آ جاتا ہے تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے بھاوے تماشائے لبے بام ابھی. عقل بتا دیا مت گرو آگ میں جل جاؤ گے, لیکن عشق غالب تھا بتا دیا اور کہا دیا کہ نہیں میرا عشق ایسا ہے کہ آگ گلزار بن جائے گی, ذرا برباد نہیں ہوگی. تو نہا کے معنی عقل کے آتے ہیں. عقل مند انسان کے لیے ان تمام باتوں میں بہت نشانیاں ہیں, بڑی قدرت کے دلائل ہیں. ان میں سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو توحید پر قائم ہونا چاہیے. جو پیغام موسیٰ نے دیا ہے فرعون کو, یہ پیغام ہمیں اور آپ کو بھی ان تمام تک پہنچانا ہے جو پتھروں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کا بھی کام یہ ہے. الحمدللہ پورا ہوا. اس کو انشاءاللہ آئندہ دعا کریں.